حویلی میں ایک بار پھر سے خوشیوں کا سما تھا، کیونکہ خرم شاہ نے یہاں آ کر جیسے بھر سے رونق بخشی تھی۔ 36 سال کے انتہائی وجیہ اور ہینڈسم خرم شاہ، جسے کوئی دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ اس قدر تکلیف سے گزر کر واپس آیا تھا، کیونکہ انسان جب بہت زیادہ اذیت میں ہو اور دنیا کا کوئی کونے سے سکون نہ پہنچا پائے تو وہ اپنے گھر کی طرف لوٹ آتا ہے۔ زہرا بیگم تو اس کی بلائیں لیے تھکتی نہیں تھی۔ میرے لال، میرے جگر کے ٹکڑے، کیوں ہم سب سے روٹ کر چلے گئے تھے؟ ان کی آنکھیں بار بار اب دیدہ ہو رہی تھی۔ خرم شاہ کے ساتھ پیچھے چھپ کر سہمی ہوئی حرم سب کو عجیب نظر سے دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنے بابا کی ٹانگوں سے لپٹی تھی، کسی کے پاس جانے سے انکاری سی۔ ارے میری چھوٹی گڑیا، پھپھو کی جان ادھر میرے پاس آؤ نا۔ ہبا شاہ جو خرم شاہ کی چھوٹی بہن تھی، اپنے بھائی کے ساتھ اس ننھی سی پری کی آنکھ پر پھولے نہیں سما رہی تھی۔ بیٹا نکلو باہر، اپنی پھپھو کے پاس جاؤ نا، دیکھو تو سب لوگ آپ سے بہت پیار کریں گے۔ وہ اس کے گھرالے بالوں میں نرمی سے ہاتھ چلاتا ہوئے خود سے الگ کرنے لگا تو رونے لگی۔ نو ڈیڈ، آئی وانٹ ٹو گو ہوم، پلیز آئی کانٹ لیو ہیئر۔ مجھے یہاں نہیں رہنا۔ ایک دم سے سب پریشان ہو گئے تھے۔ ارے میری گڑیا تو فر انگلش بولتی ہے، اپنے چاچو کے پاس آؤ۔ اب بادل شاہ گھٹنوں کے بل بیٹھے سے پچکارنے لگا، جو بالکل ہتھے سے اکھڑ گئی تھی اور ضد پہ اڑی تھی کہ اسے واپس آسٹریلیا جانا ہے۔ خرم شاہ ایک دم سے اسے کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ مائی پرنسس، وی کانٹ گو بیک ناؤ، دس از یور ریئل ہوم اینڈ آئی پرومس یو ول انجوائے ہیئر۔ وہ اسے پچکارتے بولا تو وہ منہ بوس ہو کر رہ گئی۔ ہائے میری پوتی کیوں نہیں آ رہی میرے پاس؟ زہرا بیگم اس کی حالت دیکھ کر اب دیدہ سی ہو گئی۔ میں اسے سنبھالوں گا، آپ پریشان مت ہو۔ اماں سائی، اپنی ماں کے جانے کے بعد یہ بالکل ہی چپ سی ہو گئی ہے اور چڑچڑی بھی، مگر میں اسے سنبھال لوں گا، آپ فکر مت کریں۔ وہ واپس اس کی جانب گھٹنوں کے بل بیٹھا، اس کے دونوں گال چومے۔ آئیے میں آپ کو آپ کا روم دکھاتا ہوں، یہاں پر آپ کو سب ملے گا، آپ بہت جلدی اپنا گھر بھول جاؤ گے۔ وہ بالکل چھوٹے بچوں کی طرح سے پچکار رہا تھا اور بے اختیار اپنے بابا کے سینے سے لگی۔ خرم شاہ کے آنے سے جہاں سب کو خوشی ہوئی تھی، وہاں سب کے دلوں میں ایک ملال تھا کہ خرم شاہ کتنا ٹوٹ چکا ہے۔ 5 سال کے بل وہ اپنے بابا سے لڑ کر آسٹریلیا گیا تھا، کیونکہ اسے پڑھنا تھا، اور شبیر شاہ چاہتے تھے کہ بڑا بیٹا ہونے کی حیثیت سے اب اسے زمین اور جاگیر کے معاملات سنبھالنے چاہیے، مگر خرم شاہ ایسا نہیں تھا۔ اس کی سوچ گاؤں اور حویلی سے بہت اونچی تھی۔ شروع سے ہی شہر میں پڑھا تھا۔ شبیر شاہ کے 3 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ سب سے بڑا بیٹا عقیل شاہ اور اپنے باپ کے ساتھ ہی جاگیر اور زمینوں کے معاملات سنبھالا کرتا تھا۔ چھوٹا خرم تھا، اس سے شروع سے ہی گاؤں کا ماحول اتنا پسند نہیں تھا اور وہ شہر جا کر پڑھتا رہتا تھا۔ اسے پڑھائی کا بہت شوق تھا۔ سب سے چھوٹا بازل اپنے باپ اور بڑے بھائی کی طرح جاگیر کے معاملات دیکھتا تھا، کیونکہ شبیر شاہ اس گاؤں کے سرپنچ اور بہت بڑے جاگیردار تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ جب اپنے کروڑوں کی زمین اور جائیداد تو کیا ضرورت ہے پڑھائی لکھائی کی۔ خرم شاہ اور ہبا شاہ کی سوچ تھوڑی سی مختلف تھی۔ ہبا کالج میں پڑھنے جاتی تھی، اسے خرم شاہ کی طرح بہت آگے تک پڑھنا تھا اور کامیاب بننا تھا، اپنی محنت کے بلبوتے پر اپنا نام بنانا تھا۔ اس حویلی میں خوشی اور سکون کی رمق تھی، مگر 5 سال پہلے ہونے والے ایک فیصلے کی وجہ سے خرم شاہ اپنے باپ کے ساتھ ناراض ہو کر آسٹریلیا چلا گیا تھا، کیونکہ شبیر شاہ نے خرم شاہ کا رشتہ اپنی بیٹی کی حوریہ سے کر دیا تھا۔ اس وقت حوریہ 17 سال کی نٹکھٹ سی شریر لڑکی تھی، جو خرم شاہ کی نازک میں دم کیے رہتی تھی۔ سارا دن ہی جب بھی وہ شہر سے آتا تو اس کے کمرے میں کبھی کاکروچ چھوڑ دیتی، کبھی اس کے بیڈ پر پانی پھینک دیتی۔ ان دونوں کے گھر بالکل ساتھ ساتھ تھے۔ خرم اس وقت 30 سال کا ایک بھرپور ہینڈسم مرد تھا۔ شہر میں رہنے کی وجہ سے اس کی پرسنالٹی میں ماڈرن ٹچ آ گیا تھا۔ تھوڑا غرور بھی، اس لیے اسے گاؤں کی سادھو لڑکیاں بالکل پسند نہ تھی۔ اس کا ارادہ کسی شہر کی لڑکی سے شادی کرنے کا تھا، مگر ابھی تک اس نے کسی کو پسند نہیں کیا تھا۔ اپنے لیے وہ یونیورسٹی کی تعلیم سے فارغ ہو چکا تھا، LL.B کے بعد اب PhD کرنا چاہتا تھا۔ اسے آسٹریلیا میں اسکالرشپ پہ آفر بھی مل چکی تھی، مگر اس دوران شبیر شاہ نے یہ فیصلہ کیا کہ خرم شاہ اور حوریہ شاہ کا رشتہ پکا ہو جائے، کیونکہ وہ تو شروع سے ہی ایسا چاہتے تھے۔ مگر خرم شاہ نے بہت زیادہ واویلا مچایا، آسمان سر پر اٹھا لیا۔ جس لڑکی کو وہ 2 منٹ بھی اپنے سامنے برداشت نہیں کر سکتا تھا، اسے اپنی زندگی میں کیسے برداشت کرتا؟ وہ چٹان بھر کی لڑکی سارا دن اس کے آگے پیچھے گھوم کر اسے تنگ کرتی تھی۔ خرم شاہ تو اس سے شدید بیزار تھا اور اچانک اس کے ساتھ شادی کے فیصلے نے اسے جیسے انگاروں پر لوٹ پوٹ کر دیا۔ وہ اپنے باپ کے سامنے کھڑا ہو گیا، اور ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ شبیر شاہ کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا۔ شبیر شاہ کا کوئی بیٹا جو ان کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا۔ اپنے حق کے لیے شبیر شاہ کو یہ بات انتہائی ناگوار محسوس ہوئی، کیونکہ آج تک کسی کے بیٹے نے ان کو خلاف ورزی نہیں کی تھی۔ اس لیے انہوں نے خرم کو کہہ دیا تو تمہیں حوریہ سے شادی کرنا ہوگی، ورنہ چلے جاؤ یہاں سے، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور خرم تو جیسے موقع کی تلاش میں تھا، اسے تو ویسے بھی آسٹریلیا جانا تھا۔ ٹھیک ہے بابا، اگر آپ کا یہی فیصلہ ہے، نہ جانے آپ نے کیا سوچ کر اپنے
ویل مینرڈ اور ڈیسنٹ بیٹے کے لیے اس جاہل گوار لڑکی کو منتخب کیا۔ مجھے تو حیرت ہو رہی ہے، پر وہ کافی غصے سے بولا تو دروازے کی اوٹ میں چھپی حوریہ کا دل سینے کے اندر کام کر رہ گیا۔ اسے شروع سے ہی بتایا گیا تھا کہ اس کا رشتہ خرم سے طے ہے، اس لیے شاید کسی کے حق سے تنگ کرتی تھی، مگر خرم شاہ اس کے بارے میں اتنا گھٹیا سوچتا اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اور وہ جاہل گوار تو ہرگز نہیں تھی، بلکہ وہ باقاعدگی کے ساتھ اسکول جاتی تھی۔ اس کا بھی خواب تھا کہ وہ خرم شاہ کی طرح اعلیٰ تعلیم حاصل کرے۔ خرم شاہ کے الفاظ نے اسے زمین میں گاڑ دیا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کا مذاق میں سے تنگ کرنا خرم شاہ کے دل میں اس کے لیے اتنی نفرت پیدا کر چکا ہے۔ وہ وہاں سے پلٹ گئی تھی، بہت سارے آنسو اپنی آنکھوں میں لیے، اور پھر خرم شاہ آسٹریلیا چلا گیا۔ حوریہ اپنے ساتھ اسکول اور پھر کالج جانے لگی۔ وہ بہت ہی زیادہ ذہین اور پڑھائی میں اچھی تھی۔ کالج میں اس نے میڈیکل کی تعلیم حاصل کی تھی، ڈاکٹر بننے کا بہت شوق تھا۔ اب اس کے اندر بجنا اور شرارتیں جیسے ختم ہو گئی تھی، اور وہ بہت زیادہ سنجیدہ اور چپ چپ سی رہنے لگی۔ ہبا اسے اکثر ہی خرم شاہ کے نام سے تنگ کیا کرتی تو وہ بس خاموش ہو جاتی، وہی بس سنتی رہتی کہ خرم شاہ نے وہاں پر کسی کیلی نام لڑکی سے شادی کر لی ہے، جو کہ خرم شاہ کے ساتھ ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھاتی تھی۔ کیلی کافی زیادہ ماڈرن بے پاک قسم کی لڑکی تھی۔ خرم شاہ اس کی زلفوں کا اسیر ہو چکا تھا، اور پھر جلدی انہوں نے شادی کر لی، مگر شروع میں کو 1 سال کے اندر اندر ہی اس بات کا احساس ہو چکا تھا کہ کیلی اس کے مزاج کے سرسر خلاف ہے۔ اس کے انداز شاہوں کا خون بستا تھا، اپنی غیرت کے نام پر وہ کچھ بھی کر گزرتا، مگر کیلی اکثر ہی دوسرے لڑکوں کے ساتھ پارٹیز کرتی اور ڈرنک بھی کرتی، جو کہ خرم کو بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ یہ سچ تھا کہ سب نیلی ماڈرن لڑکی چاہیے تھی، مگر کیلی جتنی بے شرم بے پاک لڑکی نہیں۔ ان کی شادی کے 1 سال بعد ہی خرم شاہ کی زندگی میں تھوڑی سی خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ اتنا شرمندہ تھا کہ واپس پاکستان بھی جا نہیں سکتا تھا، بالخصوص کیلی کو لے کر تو بالکل بھی نہیں جا سکتا تھا۔ حرم کو پیدا کرنے کے بعد کیلی کی حرکتوں میں کوئی فرق نہیں آیا تھا، بلکہ وہ رات گئے تک پارٹیز اٹینڈ کرتی۔ وہ اپنی بیٹی کے لیے اسے برداشت کر رہا تھا، مگر ایک دن کیلی اچانک اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ غائب ہو گئی۔ اسے شاید اپنی بیٹی کی بھی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ حرم اس وقت 3 سال کی تھی، اس کے اندر بھی ویسا ہی چڑچڑاپن پیدا ہونے لگا۔ خرم اس کے لیے بہت زیادہ فکر مند رہتا تھا۔ وہ اپنی بیٹی کو اپنی ماں کی طرح نہیں بتانا چاہتا تھا۔ اب اسے احساس ہوا کہ اپنوں سے بچھڑ کر اپنی من مانی کر کے اس نے کیا کمایا تھا۔ نہ تو اسے سچی محبت ملی تھی، اور اپنے بھی اس سے روٹھ گئے تھے۔ بالآخر اس نے حرم کے ساتھ پاکستان آنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے جتنی رنگینی اپنی زندگی میں دیکھنی تھی، اسے راس نہیں آئی، بلکہ وہ اندر سے بہت ہی زیادہ اکیلا اور تنہا ہو گیا تھا۔ حرم اس کی زندگی کی واحد خوشی تھی، اور وہ اس کی تربیت بہت ہی اچھی کرنا چاہتا تھا۔ حوریہ چاہے جتنی بھی شرارتیں اور اسے تنگ کرتی تھی، مگر وہ بہت ہی اچھے چال چلن کی لڑکی تھی۔ اسے کبھی کبھی حوریہ کا خیال آتا، دل میں ملال سا گڑ جاتا تھا۔ اور بالآخر وہ 5 سال بعد 3.5 سالہ حرم کو لے کر واپس پاکستان آ گیا۔ شبیر شاہ اسے کب کے معاف کر چکے تھے، آتے ساتھ اسے گلے لگا کر خوب روئے، اور خرم کو بھی اپنوں کی پناہ میں آ کر روح کو سکون ملا تھا۔ رات کو اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑا کافی پی رہا تھا۔ آج عرصے بعد اسے یوں سکون بھرا احساس محسوس ہوا تھا۔ وہ حرم کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا، جو بڑی مشکل سے رو رو کر سوئی تھی۔ وہ آسٹریلیا میں ہی پیدا ہوئی تھی اور وہیں پر پلی تھی۔ ایک دم سے نیا ماحول اس کے لیے بہت اجنبی تھا، مگر آہستہ آہستہ وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی، وہ جیسے خود کو تسلی دلا رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر اپنی حویلی کے سامنے بنی حویلی پر پڑی، جس کی بالکنی میں کوئی لڑکی کھڑی چائے پی رہی تھی۔ نیم اندھیرے میں اس کا عکس واضح نہ تھا، وہ شاید اپنے ساتھ کھڑی کسی دوسری لڑکی کے ساتھ باتیں کر رہی تھی۔ دونوں حویلیوں کی چھتیں آپس میں ملتی تھی، بس درمیان میں ایک چھوٹی سی دیوار تھی۔ تھوڑی دیر تک خرم شاہ وہاں دیکھتا رہا، شاید حوریہ اور ہبا آپس میں باتیں کر رہی تھی۔ ان کی ہلکی ہلکی باتوں کی آواز اس کے کان تک بھی پہنچ رہی تھی۔ اسے تجسس تھا ہوا، ویسے بھی جب سے وہ آیا تھا حوریہ ایک بار بھی اسے ملنے نہیں آئی تھی۔ سبینہ پھوپھی سے مل کر گئی تھی، لیکن حوریہ نہیں آئی تھی۔ اسے یاد تھا کہ ایسے 5 سال پہلے جب بھی اسے اطلاع ملتی کہ خرم شاہ حویلی آ گیا، تو وہ اس کے آنے سے پہلے ہی اس کے کمرے میں نہ جانے کیا کیا الا بلا چھوڑ دیتی، اسے تنگ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتی۔ مگر شاید وہ کافی سنجیدہ ہو گئی تھی، یہ شاید اس سے ملنا بھی گوارا نہیں کرتی۔ سونا چاہتے ہوئے بھی اس کے بارے میں سوچنے لگا۔ دوسری طرف وہ اور ہبا چائے پی رہی تھی اور ساتھ میں باتیں بھی کر رہی تھی۔ ان کی دوستی آج بھی ویسے ہی قائم تھی، وہ دونوں ہم عمر تھی۔ ویسے بھی کیا ناراضگی، تم بھائی سے ملنے ہی نہیں آئی، اور رشتے میں تمہارے کچھ لگتے بھی ہیں۔ ہبا اسے تنگ کرنے لگی تو حوریہ نے گویا ناک سے مکھی اڑائی۔ اگر وہ غرور ہے
تو میری ناک پر بھی ہر وقت غصہ جمع رہتا ہے۔ سمجھتا کیا ہے وہ خود کو؟ مجھے تو آج بھی 5 سال پہلے کی بات ابھی تک شرمسار کرتی ہے، کیسے اسے مجھے ٹھکرایا تھا۔ اور تم میرے سامنے اس کی چمچی نہ بنا کرو، مجھے اس میں اب کوئی دلچسپی نہیں۔ اسے سامنے نظر آتے خرم شاہ کو کن اکھیوں سے دیکھا اور پھر جھٹک دیا۔ وہ آج بھی اتنا ہی ڈیشنگ اور ظاہر تھا جتنا 5 سال پہلے، مگر اب اس کے حوریہ کے پیچھے نہیں بھاگے گی۔ یہ بات تو پتھر پر لکیر تھی۔ اس کی انا اور خود داری اب اسے اس بات کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ میں MBBS کے تیسرے سال میں تھی، اپنے خواب کی تکمیل کے بہت قریب۔ اسے ایک قابل ڈاکٹر بننا تھا، اپنے مقصد سے پیچھے نہ ہٹ سکتی تھی، چاہے اس کا دل لاکھ بغاوت پر آمادہ ہو۔ پھر سے ہبا کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گئی، سامنے اپنی بالکنی میں کھڑے خرم شاہ کو مکمل نظر انداز کر دیا۔ وہ اپنے کمرے میں آیا تو حرم سو چکی تھی، ماتھے پر پیار کے ساتھ لیٹ کے اس سے خرم کو ماں اور باپ دونوں کا پیار دینے کی کوشش کی تھی، مگر ماں کی کمی کوئی پورا نہیں کر سکتا۔ اسے رہ رہ کر اپنے فیصلے پر افسوس ہوتا تھا کہ اس نے کیلی جیسی لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کیا، جو خرم شاہ کی انا اور وقار کی دھجیاں بکھیر کر چلی گئی تھی۔ بابا شاید سچ ہی کہتے تھے، خاندانی عورت چاہے وہ کم پڑھ لکھی کیوں نہ ہو، ایک مرد کی زندگی کو جنت بنا دیتی ہے۔ مگر خرم شاہ کی زندگی میں بس اب تاریک رات اور تنہائی بچی تھی۔ ارے یار، اس گاڑی کو بھی اب کہیں خراب ہونا تھا، اتنے اہم پریکٹیکل مس ہو جائے گا۔ حوریہ سفید گاؤن پہنے گاڑی کے بونٹ کو جھک کر مارتی ہوئی کافی زچ ہو گئی تھی۔ ماما نے کہا بھی تھا ڈرائیور کو ساتھ لے جاؤ، مگر اسے تو خود ڈرائیور کرنے کا بھوت سوار تھا۔ اس کا آج بہت اہم پیپر تھا، اگر وہ لیٹ ہو جاتی تو اس کے سالوں کی محنت ضائع ہوتی۔ بے بسی سے وہ سڑک پر دیکھ رہی تھی، سڑک کچھ سنسان تھی۔ اس نے کوشش کی کہ گاڑی کو ٹھیک کر سکے، لیکن نہیں ہو سکی۔ وہ واپس گاڑی تک آئی، اپنا بیگ اٹھا اور اپنا موبائل باہر نکالا۔ اس نے فوراً ماما کو فون کیا، جلدی سے ڈرائیور کو بھیجنے کا کہا تھا۔ ابھی اس نے فون رکھا ہی تھا جب اچانک اس کی گاڑی کے پاس کسی کی گاڑی آ کے رکی۔ حوریہ چونک کر سیدھی ہوئی تھی، مگر جیسے ہی نظر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے خرم شاہ پر گئی تو کسی نے حوریہ کے سینے میں کاری وار کیا تھا۔ پورے 5 سال بعد دونوں کی نظریں ٹکرائی تھی۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا جو مکمل طور پر سفید گاؤن پہنے اپنا چہرہ حجاب کے حالے میں چھپائے نقاب کیے کھڑی تھی۔ اس کی صرف آنکھیں نظر آ رہی تھی اور ان آنکھوں میں اس وقت صرف سرد مہری تھی۔ شناسائی کی کوئی رمق نہیں تھی، لیکن وہ ان آنکھوں کو دیکھ کر پہچان گیا تھا، یہ آنکھیں حوریہ کی ہی ہیں۔ وہ گاڑی سے باہر نکلا اور قدم قدم چلتا حوریہ کی گاڑی تک آیا تھا۔ کیا ہوا، کوئی مسئلہ ہے؟ اس نے ایک نظر بند گاڑی کو دیکھا جس کا بونٹ کھلا ہوا تھا۔ حوریہ کا دل چاہا اس کا گریبان پکڑ اور پوچھے کہ آخر مجھے کس جرم کی سزا دی تھی، لیکن نہیں، وہ اپنا دل پتھر کر لینا چاہتی تھی، اس لیے اس کی بات کا کوئی بھی جواب نہیں دیا اور چہرہ موڑ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ صرف ڈرائیور اور گاڑی کا انتظار کر رہی تھی کیونکہ اس کا پیپر تھا اور وہ لیٹ ہو رہی تھی۔ وہ بار بار اپنے ہاتھ پر موجود گھڑی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ چند منٹ بعد خرم نے اس کے بولنے کا انتظار کیا، لیکن وہ کچھ نہیں بولی۔ حوریہ، تم سے بات کر رہا ہوں۔ خرم نے اس بار اس کا نام لیتے پکارا کہ شاید اسے احساس ہو جائے کہ وہ اس سے ہی بات کر رہا ہے، لیکن پھر بھی حوریہ نے اس کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کیا۔ کمبخت آج بھی اتنا ہی خوبصورت تھا اور حوریہ کا دل تو پسلیاں توڑ کر باہر آنے کے لیے تیار تھا۔ وہ اپنے دل کو قابو میں رکھنا چاہتی تھی، اس لیے دیکھنے سے گریز کر رہی تھی۔ خرم نے تکلیف سے اس کی پشت کو دیکھا۔ اس کے دل میں ایک بار پھر سے ملال ہے، کیا اس نے حوریہ کے ساتھ اتنا غلط کیا کہ اسے دیکھنا مخاطب کرنا بھی پسند نہیں کر رہی تھی؟ کسی نے بہت زور سے کوئی خنجر خرم شاہ کے سینے کے آر پار کیا تھا۔ حوریہ خرم نے اس کی کلائی پکڑ اپنی طرف متوجہ کروایا اور حوریہ نے بے یقینی سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیکھا۔ وہ ایک ہی لمحے میں پلٹی تھی اور دوسرے ہی لمحے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے کھینچتی ہوئی آزاد کروا گئی۔ اس کی آنکھوں میں غصہ تھا جو خرم شاہ صاف دیکھ سکتا تھا، اسے جیسے حوریہ کو کلائی پکڑنا ناگوار گزرا تھا۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی میرا ہاتھ پکڑنے کی؟ مجھ جیسی جاہل اور گنوار لڑکی اس قابل نہیں کہ وہ آپ جیسے ویل مینر اور ڈیسنٹ شخص سے بات کرے۔ اس کے لہجے میں سختی تھی، لیکن اس کے ساتھ کانچ کی چوڑیاں چبھی ہوئی تھی۔ اسے محسوس کرتے خرم شاہ تکلیف کی گہرائیوں میں گر گیا۔ اسے آج اپنے الفاظ کی سنگینی کا احساس ہوا، تو اس کا مطلب 5 سال پہلے جو اس نے اپنے باپ سے بات کہی تھی وہ بات حوریہ جانتی تھی۔ ارے آپ کا تو ہاتھ گندا ہو گیا ہوگا، آخر مجھ جیسی پینڈو لڑکی کو چھو لیا نا، وہ طنزیہ لہجے میں کہتی ہوئی کٹیلی مسکراہٹ چہرے پر سجائے اپنا بیگ گاڑی سے باہر نکال چکی تھی۔ جا کر اپنے ہاتھ کو اچھے سے دھو لیجیے گا، کہیں گندگی نہ لگ گئی ہو۔ ایک آخری طنز میں پوچھا تیر وہ خرم کے سرے میں مارتی سڑک پار کری کیونکہ دوسری طرف گاڑی آ چکی تھی۔ ڈرائیور نے دروازہ کھولا تو حوریہ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ کچھ ہی سیکنڈز کے بعد گاڑی سڑک پر آگے بڑھ گئی، لیکن خرم وہیں ساکت رہ گیا، شل کسی نے اس کے سینے میں کوئی نیزہ ہی مارا تھا۔ اسے آج ایسا محسوس ہوا جیسے حوریہ اس کے منہ پر اپنے لفظوں سے تماچا مار گئی ہے۔ ایک وقت میں وہ بھی تو حوریہ کے بارے میں ایسے ہی سوچتا تھا۔ حوریہ کا غصہ کرنا جائز تھا، اس کا ناراض ہونا بھی جائز تھا۔ اسے اتنی اچھی لڑکی کو چھوڑ کر کیلی جیسی آوارہ لڑکی سے شادی کرنے کے بارے میں
सोचा वाकई इसका दिमाग खराब था। इसे महसूस हुआ जैसे इसने अपने हाथों से हीरा गंवा दिया। खुर्रम का दिल चाहा अपना सर पीट ले, काश वक्त वापस आ पाता। लेकिन वो जानता था कि वक्त को वापस नहीं ला सकता। वो तो बस खुर्रम के लिए एक अच्छा सा प्ले लैंड देखने गया था। जब वापसी पर इसने हुरिया की गाड़ी खराब देखी। वो गाड़ी के नंबर से पहचान गया था कि ये गाड़ी फुप्पो की है, इसलिए इस तरफ चला आया। लेकिन इसे उम्मीद नहीं थी कि गाड़ी में हुरिया होगी और हुरिया से इस तरह नज़रअंदाज करेगी। इसे उम्मीद नहीं थी। हुरिया के लहजे में बिल्कुल ही अजनबीपन था। ये वो हुरिया नहीं थी जो बचपन में छोटी छोटी शरारतें किए हर वक्त खुर्रम के नाक में दम किए रखती थी। ये हुरिया तो बहुत ही ज़्यादा समझदार, वेल मैनर्ड और मैच्योर लड़की थी। वो 17 साल की उम्र में जितनी फोड़ लगती थी, आज 23 साल की उम्र में वो इतनी ही खास लग रही थी। इसके चलने फिरने से लेकर इसके बोलने तक के अंदाज में एक ठहराव था, एक रौब था। सिवाय हुलिये के वो कहीं से भी गांव की लड़की नहीं लग रही थी। इसका लहजा बता रहा था कि वो कितनी पढ़ी लिखी है। खुर्रम कितनी ही देर वहां खड़ा अफसोस से बस अपने माजी के पंजों को छानता रहा। फिर इसके जहन में हरम का ख्याल आया तो फौरन हवेली की जानिब भाग आता। इसकी बेटी ने तो किसी के कामों में भी नहीं आना था और इसकी सोच के बिल्कुल मुताबिक वो जैसे ही हवेली में आया तो हरम रोते हुए बस एक ही बात कह रही थी, आई वॉन्ट बाबा, आई वॉन्ट बाबा। इससे अपना बाबा चाहिए। वो जैसे हवेली के लाउंज में दाखिल होते उसे देखते हुए हरम भागते इस तक पहुंची, उसकी टांगों से लिपट गई। खुर्रम ने फौरन से उठा अपने सीने में भेज लिया। वो कैसे भूल गया कि हरम हवेली वालों के साथ मानूस नहीं है। क्या हुआ मेरी शहजादी, क्यों रो रही है? हरम के माथे पे प्यार करते इसने नरमी से पूछा। बाबा वेयर डिड यू गो? आई वॉज सो वरीड, आई वॉज अफ्रेड। अब बाबा आप कहाँ चले गए? तो मैं इतना परेशान हो गई तो मुझे डर लग रहा था। वो अपने आंसू अपने नन्हे नन्हे हाथों से साफ करती हुई खुर्रम को बता रही थी। खुर्रम की आंखों में नमी उभरी थी। इसके 1 मिनट से पहले इसे अपने सीने से लगा ले। आई एम सॉरी बाबा की जान, बस इम्पोर्टेंट काम से गया था, लेकिन अब कहीं नहीं जाऊंगा। आपने ब्रेकफास्ट किया? वो इसके घुंघराले बाल चेहरे से एक साइड पटाते हुए पूछ रहा था तो हरम ने नफी में से लाया। आई डोंट वांट टू ईट विद एनी ऑफ देम, आई जस्ट वांट टू ईट विद यू। मुझे इस समय से किसी का नहीं खाना, मुझे बस आपके साथ खाना है। और खुर्रम अपनी शहजादी की बातें सुनता मुस्कुरा उठा। चलो आओ तुम्हारी दादू को कहकर अच्छा सा नाश्ता ले आते हैं। इसे डाइनिंग टेबल आकर बैठाया और हम इसके साथ कुछ ही मिनटों में पुरसुकून हो गई थी। खुर्रम जानता था वो आहिस्ता आहिस्ता सारी हवेली वालों के साथ नॉर्मल हो जाएगी। इसे भी यहाँ रहने के लिए वक्त चाहिए था, यहाँ बसने के लिए वक्त चाहिए था। खुर्रम ने इसका बहुत अच्छे से कमरा सेट करवाया था, बिल्कुल वैसे जैसे ऑस्ट्रेलिया में इसका सेट था। वो आहिस्ता आहिस्ता ज़ोहरा बेग और हिबा के साथ कुछ हद तक घुल-मिल गई थी। वो इस वक्त लाउंज में बैठी अपने खिलौने के साथ खेल रही थी जब दाखिली दरवाज़ा खुला और हुरिया अंदर दाखिल हुई। वो आज काफ़ी अरसे बाद शाह हवेली में दाखिल हुई थी। वैसे तो दोनों हवेलियाँ साथ साथ थी, लेकिन जब से खुर्रम वापस आया था वो इसके सामने आने से कतरा रही थी। वो शुक्र कर रही थी कि इससे मुलाकात नहीं हो रही, वरना अपना दिल का क्या करती जो इसे देखकर ही बेकाबू हो जाता था। इसकी नज़र सबसे पहले लाउंज में बैठी एक 3.5 साल बच्ची पर गई जो बहुत खूबसूरत थी। इसके घुंघराले बाल थे। न चाहते हुए भी हुरिया के चेहरे पर मुस्कुराहट नमदार हुई, क्योंकि वो बार बार अपनी आंखों के सामने आने वाले बालों को एक साइड करके ब्लॉक्स के साथ खेल रही थी। अचानक हरम की नजर दरवाजे की तरफ उठी, जहाँ एक बहुत ही खूबसूरत लड़की खड़ी से देख रही थी। हरम एक अनजाने चेहरे को देखकर हैरान हुई, लेकिन फिर हुरिया के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर जैसे हरम इसकी खूबसूरती में खो गई। शायद छोटी सी हरम ने जिंदगी में पहली बार इतनी खूबसूरत लड़की देखी थी। हुरिया कदम कदम चलती इसके सामने आई और हरम के चेहरे पर खुद ब खुद मुस्कुराहट ढीली और हुरिया ने इतने प्यारी लड़की को मुस्कुरा कर देखा और इससे ज्यादा तो इसके चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर हुरिया को अच्छा लगा। वो इसके सामने ही सोफे पर बैठ गई। हाय ब्यूटीफुल गर्ल, हाउ आर यू? वो इतनी खूबसूरत थी कि हुरिया से चाहकर भी इग्नोर ना कर पाई और हम तो अपने सारे ब्लॉक्स वही छोड़कर बस फटी फटी निगाहों से हुरिया को देख रही थी। वो कदम कदम चलती इसके पास है। इसने अपने नन्हे से हाथ से हुरिया का गाल छुआ। वाओ यू आर सो प्रिटी। इसके लबों से बिसाकता निकला तो हुरिया ना चाहते हुए भी खिलखिलाकर हंस पड़ी। नो नो, यू आर मोर प्रिटी स्वीट डॉल। इसने हरम का गाल थपथपाया। हरम तो बस मुस्कुरा रही थी। इस हवेली में आने के बाद हरम को पहली ऐसी लड़की मिली थी जिसके साथ वो बहुत ज्यादा खुश महसूस कर रही थी। वो दूसरे हाथ से भी हुरिया का गाल छू रही थी। वो इतनी ही प्यारी सफेद धूधिया चेहरा। व्हाट्स योर नेम स्वीट डॉल? हुरिया ने मुस्कुराते पूछा। हरम खुर्रम शाह,
اس نے اپنا نام بتایا اور ایک لمحے کے لیے حوریہ کی مسکراہٹ پھیکی پڑی تھی۔ وہ جیسے ساری زندگی چاہتی تھی وہ آج کسی اور کے ساتھ شادی کر چکا تھا اور یہ کیوں بھول گئی تھی، لیکن وہ چاہ کر بھی ننھی سی حرم سے حسد نہ کر پائی۔ اس ننھی سی جان کا کیا قصور تھا کہ اگر وہ کسی کیلی کی بیٹی تھی، وہ اس معصوم بچی کا کیا قصور تھا اگر خرم شاہ نے حوریہ کو چھوڑ کر کسی اور سے شادی کر لی تھی۔ حوریہ نے بے ساختہ اسے اپنی باہوں میں اٹھایا، اپنے پاس صوفے پر بٹھایا۔ خرم نائس نیم، آئی ایم حوریہ فرینڈس۔ اس نے اپنا ہاتھ اس کے سامنے پھیلایا اور حرم نے مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ یس وی آر فرینڈس۔ وہ جیسے بہت زیادہ خوش ہوئی تھی، اسے بہت خوشی محسوس ہو رہی تھی کہ اسے اس گاؤں میں کوئی دوست مل گئی ہے، ورنہ ہبا اور زہرا بیگم کے ساتھ کافی بور ہو جاتی تھی۔ اچھا حرم یہ بتاؤ تمہاری پھپھو کہاں ہے؟ اسے یاد آیا وہ ہبا سے کچھ بات کرنے کے لیے آئی تھی۔ حرم کے چہرے پر سوچ کے سائل رہے، وہ اپنا ننھا سا ہاتھ اپنی تھوڑی تلے رکھے سوچ رہی تھی، پھر نفی میں سر ہلا، آئی ڈونٹ نو ویئر از شی۔ وہ بہت خوبصورت تھی۔ حوریہ بے ساختہ مسکرا اٹھی، وہ آگے بڑھتی اس کے گال پہ لب رکھے صوفے سے اٹھی اور کچن میں چلی گئی، لیکن حرم اس کی اس حرکت پر خوشی سے پھولے نہ سما پائی۔ وہ 3.5 سال سے اپنے باپ کے ساتھ رہتی آ رہی تھی، اس کی بہت خواہش تھی اس کی بھی ماں ہو جو اسے اسی طرح پیار کرے جس طرح حوریہ نے محبت سے اس کا گال پہ لب رکھے۔ حرم لمحوں میں اس پر فدا ہو گئی تھی۔ وہ کتنی ہی دیر کچن میں کھڑی ہبا سے باتیں کرتی رہی۔ جیسے ہی وہ باہر نکلی اس نے دیکھا کہ لاؤنج کے صوفے پر خرم بیٹھا حرم کی باتیں سن رہا تھا، جسے مسکرا کر بتا رہی تھی، بابا یو نو آئی میڈ اے بیسٹ فرینڈ۔ اس کے چہرے پر بہت زیادہ خوشی تھی اور خرم نے اسے آج پہلی بار اتنا خوش دیکھا تھا۔ اچھا بھائی میری شہزادی نے کسے دوست بنا لیا؟ وہ اس کے ننھے ننھے گھنگریالے بال پنز میں کور کرتا ہوا اسے پوچھ رہا تھا۔ بابا شی از سو پریٹی، آئی لائک ہر ویری مچ۔ اس کی بات سنتا خرم حیران ہو رہا تھا، اس کی بیٹی زندگی میں پہلی بار شاید کسی کو اتنی جلدی پسند کر چکی تھی۔ اسے لگا شاید کوئی نوکرانی ہوگی، لیکن جیسے ہی حوریہ کچن سے باہر نکلی اس نے اشارہ کیا، لک ایٹ ہر بابا شی از مائی بیسٹ فرینڈ۔ اور جیسے ہی خرم کی نظر حوریہ پر پڑی وہ فوراً لاؤنج کے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ اس سے پہلا خرم اسے روکتا کوئی اس بات کہتا وہ جا چکی تھی۔ خرم نے صرف اس کی ایک جھلک دیکھی، لیکن اس ایک جھلک نے دل کی دنیا تہ و بالا کر دی۔ وہ گزرے 5 سالوں میں مزید حسین ہو گئی تھی، جیسے اسے یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ یہ وہی حوریہ ہے جسے وہ جاہل گوار کہہ کر ٹھکرا گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد حرم کے چہرے کی جوت بجھ گئی۔ بابا وائی ڈڈ شی لیو؟ وہ اپنے باپ کا چہرہ پکڑے حیرانی سے پوچھ رہی تھی۔ آئی ڈونٹ نو بابا کی جان۔ اس کے ماتھے پہ لب رکھتے ہوئے اپنی بے بسی کا اظہار کیا۔ وہ صاف حرم کا لٹکا ہوا چہرہ دیکھ سکتا تھا۔ حوریہ کو دیکھ کر وہ کتنا خوش ہوئی تھی۔ یہ 2 دن بعد کا ذکر ہے۔ وہ ہبا کو اپنے ایک ڈریس دکھانے کے لیے حویلی میں داخل ہوئی تھی۔ اس وقت خرم حویلی میں نہیں تھا، وہ بابا کے ساتھ زمینوں پر گیا ہوا تھا، اس لیے موقع ملتے وہ یہاں آ گئی۔ وہ کم سے کم خرم کی موجودگی میں یہاں نہیں آنا چاہتی تھی۔ اس سے پہلے وہ سیڑھیاں چڑھتی اس نے دیکھا سیڑھیوں کے دہانے پر حرم کھڑی تھی۔ وہ شاید اپنی بال سے کھیل رہی تھی، لیکن اچانک اس کا پاؤں سلپ ہوا اور وہ سیڑھیوں سے گری اور حوریہ کی چیخیں نکل گئی۔ وہ فوراً اس کی طرف بھاگی تھی۔ اس کی چیخیں سن کر سارے اکٹھے ہو گئے، زہرا بیگم، ہبا جیسے ہاتھ پاؤں۔ حوریہ ایک جھٹکے میں اس تک پہنچی تھی اور اسے اپنی باہوں میں بھرا۔ اس کے سر پر چوٹ آئی تھی، خون نکلنا شروع ہو گیا تھا، اس کا سر سیڑھی پہ نوک پہ لگا تھا۔ حوریہ نے فوراً اپنے گلے سے دوپٹہ اتار کر حرم کے سر پر رکھا اور موقع ضائع کیے وہ فوراً ہسپتال کی جانب بھاگی تھی۔ حوریہ کے پیچھے ہی وہ سارے بھی نکلے۔ ہسپتال گاؤں سے کچھ فاصلے پر ہی تھا، اس نے حرم کو اپنی گاڑی میں بٹھایا ہسپتال آئی تھی۔ اس کے سر پر پٹی کر دی گئی تھی، چوٹ بہت زیادہ نہیں لگی تھی، لیکن پھر بھی اس بچی کے لیے وہ تکلیفیں ناقابل برداشت تھی۔ جیسے ہبا نے فون کیا یہ بات خرم کو بتائی، کسی نے خرم کی جان نکالی تھی، وہ فوراً بھاگتا ہوا ہسپتال پہنچا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ اس کی بیٹی نڈھال سی بیڈ پر پڑی تھی، اس کے سر پر پٹی کی جا تھی اور وہ مسلسل رو رہی تھی، اس کے ایک ہاتھ پر ڈرپ لگی ہوئی تھی اور حوریہ نے بہت مشکل سے اسے اپنے احصار میں لے رکھا تھا اور ایک ہاتھ سے حوریہ نے اس کا وہ ہاتھ پکڑ رکھا تھا جس میں ڈرپ لگی تھی، تاکہ وہ حرکت نہ کرے اور ڈرپ کی سوئی اس کے ہاتھ کو نہ لگے۔ وہ تقریباً حوریہ کے سینے میں ہی چھپی ہوئی تھی۔ حرم میری جان، وہ تڑپا تھا، بابا اٹ ہرٹس۔ وہ ننھی سی جان اپنے باپ کو اپنی تکلیف بتا رہی تھی، اسے درد ہو رہی ہے اور کسی نے خرم شاہ کا کلیجہ چیرا تھا۔ بابا کی جان
ٹھیک ہو جائے گا، میری بیٹی بہت بہادر ہے۔ وہ اس کے ماتھے پہ پیار کرتا اپنے آنسو ضبط کر گیا۔ حوریہ نے حرم کو چھوڑ کر اٹھ کر جانا چاہا لیکن حرم مزید اس سے لپٹ گئی۔ پلیز ڈونٹ گو ماما۔ وہ نیم غنودگی میں جا رہی تھی، اس کا یہ لفظ ماما سب نے سنا، یہاں تک کہ شبیر صاحب نے بھی۔ وہ سارے اس وقت ہاسپٹل کے اس روم میں موجود تھے اور حوریہ پتھر ہو گئی، جیسے یقین نہ آیا کہ یہ حرم نے اسے کیا کہہ کر پکارا ہے۔ سو چکی تھی اور وہ اس کے پاس ہی بیٹھی تھی۔ کتنے ہی گھنٹے گزر گئے، وہ سارے ہاسپٹل میں ہی تھے اور حوریہ کی کمر شاید اکڑ گئی تھی، لیکن اس نے پھر بھی حرم کو خود سے جدا نہیں کیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی حرم کو تکلیف ہو، اگر وہ ذرا سا بھی ہلتی تو حرم کا زخم تکلیف دینے لگتا۔ رات اتر آئی تھی اور رات کے وقت ڈاکٹرز نے اسے ڈسچارج کیا تھا۔ وہ حرم کو اپنے سینے سے لگائے ہاسپٹل سے باہر نکلی تھی۔ وہ حوریہ سے چپکی ہوئی تھی اور خرم حیران ہو رہا تھا۔ اس کی بیٹی اتنا تو زہرا بیگم یا ہبہ کے پاس بھی نہ جاتی جتنا وہ حرم سے چپک گئی تھی۔ اس کی بیٹی کسی سے بھی گھلتی ملتی نہیں تھی۔ وہ اپنی بیٹی کی عادت جانتا تھا، لیکن نہ جانے حوریہ میں ایسی کیا کشش تھی کہ وہ کسی سے بھی کچھ دنوں میں اس کے ساتھ گھل مل گئی تھی۔ وہ سارے حویلی داخل ہوئے، سارے ہی پریشان ہو گئے تھے۔ ننھی سی حرم کی چوٹ نے سب کو بخلا کر رکھ دیا تھا۔ حوریہ نے اسے اس کے کمرے میں لا کر لٹایا۔ وہ سو چکی تھی۔ میرے خیال سے میں اس کے پاس ہی رک جاتی ہوں۔ حوریہ نے زہرا بیگم کو مخاطب کیا۔ یہ حرم کا کمرہ تھا جس میں ایک سنگل بیڈ تھا اور بہت ہی خوبصورت پنک کلر سے سجایا گیا تھا۔ زہرا بیگم نے اس بات میں سر ہلایا اور سارا کچھ دیر وہاں بیٹھے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئے۔ صرف کمرے میں اب خرم بھی کھڑا تھا۔ بہت شکریہ، تم نے وقت رہتے میری بیٹی کو ہسپتال پہنچایا، میں تمہارا احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ حوریہ وہ جیسے اس کا مشکوک ہوا تھا۔ ہبہ اسے ساری بات بتا چکی تھی کہ صرف حوریہ کی جلد بازی اور حاضر دماغی کی وجہ سے وہ وقت پر حرم کو ہسپتال لائے۔ اس کی بات سنتی حوریہ کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ میں کون ہوتی ہوں آپ پر احسان کرنے والی؟ بلکہ احسان تو آپ نے مجھ پر کیا جو مجھ جیسی جاہل اور گنوار انسان کو انسان سمجھا۔ حوریہ کے لہجے میں آج بھی تکلیف تھی جو خرم محسوس کر سکتا تھا۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن جب اس نے دیکھا کہ حوریہ حرم کے پاس ہی بیڈ پر لیٹ چکی ہے، جو اس بات کا اشارہ تھا کہ اسے اب مزید خرم سے بات نہیں کرنی، تو خرم بھی خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ 4 دن ہو گئے تھے۔ حرم کی حالت پہلے سے کچھ بہتر تھی لیکن وہ اب بھی حوریہ کے ساتھ ہی چپکتی نظر آ رہی۔ کھانا بھی حوریہ کے ہاتھ سے کھا رہی تھی، کپڑے بھی اس کے وہی چینج کروا رہی تھی، غرض کہ وہ ہر کام حوریہ کے ہاتھوں سے کر رہی تھی۔ حوریہ نے اس کا ان 4 دنوں میں بہت زیادہ خیال رکھا تھا اور وہ اسے بار بار ماما کہہ کر پکار رہی تھی۔ I want mama, please be my mama, I want to call you mama. میں آپ کو ماما کہنا چاہتی ہوں، پلیز میری ماما بن جائے، مجھے میری ماما چاہیے۔ اس چھوٹی سی بچی کے لہجے میں اتنی تڑپ تھی جسے محسوس کرتے ہوئے کہ سر میں جانے کسی نے خنجر گھونپا تھا، لیکن وہ جانتی تھی کہ یہ ناممکن ہے۔ اب سب کچھ بدل چکا ہے۔ وقت 6 سال سرک گیا ہے۔ اگر 6 سال پہلے کی بات ہوتی تو شاید وہ اس شخص سے شادی کرنے کے بارے میں سوچ رکھتی، لیکن اب نہیں۔ شخص کسی اور کا ہو چکا تھا۔ اس کی ایک چھوٹی سی بیٹی بھی تھی۔ بے شک ہبہ سے ساری بات بتا چکی تھی لیکن اس بات سے کیا فرق پڑتا تھا کہ وہ عورت اس کے ساتھ نہیں رہتی تو اس کی بیوی۔ حرم اٹس بیڈ مینرز، I am not your mama, so please don't call me this, you are so pretty, so please understand this. حرم یہ بات بری طرح ہوتی میں تمہاری ماما نہیں ہوں اس لیے کہنا بند کر، تم بہت اچھی بچی اس لیے سمجھو۔ اسے بہت ہی پیار سے سمجھا رہی تھی لیکن حرم نو نو اور حوریہ کو بے ساختہ تکلیف ہوئی۔ چھوٹی سی بچی بنا ماں کے رہ رہی تھی۔ اس میں عمر تو بچوں کو سب سے زیادہ ماں کی ضرورت ہوتی ہے۔ حوریہ کی آنکھوں سے دو آنسو ٹوٹ کر گرے اور گالوں پر پھسل گئے۔ وہ حرم کو سلا کر کمرے سے باہر نکل رہی تھی جب اس نے دیکھا کہ شبیر صاحب باہر ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ رات تو ساری حویلی کے افراد یہی موجود تھے، یہاں تک کہ حوریہ کی ماں اور باپ بھی یہی موجود تھے۔ حوریہ ادھر آؤ، میں تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ شبیر صاحب نے اسے مخاطب کیا تو اس بات میں سے رہتے ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ بطور سردار میں فیصلہ کر چکا ہوں کہ اگلے ہفتے تمہارا اور خرم شاہ کا نکاح کر دیتے ہیں۔ ان کی بات پر حوریہ نے بے یقینی سے چہرہ اٹھایا، اپنے ماموں کو دیکھا۔ اسے لگا جیسے کسی نے سینے میں خنجر مارا تھا۔ کیا اس کی زندگی مذاق تھی؟ اس کے ماموں آج بھی اس بات پر ڈٹے ہوئے تھے کہ وہ اس حویلی میں تبھی رہے گا جب اس کا نکاح حوریہ سے ہوگا، حالانکہ وہ تو خرم کو
معاف کر چکے تھے۔ سارے گھر والوں کو یہی لگتا تھا کہ صرف حوریہ اس حویلی کو اس کی خوشیاں لوٹا سکتی تھی۔ ماموں پلیز، میں یہ نکاح نہیں کرنا چاہتی، اور ویسے بھی وہ پہلے سے شادی شدہ ہے، ان کی ایک بیٹی ہے، یہ سب میں نہیں سنبھال سکتی، اسے جیسے ایک سولڈ ریزن دے دیا تھا، اور شبیر صاحب کے چہرے پر بلوں کا جال آیا تھا۔ نہیں، اسی لیے حوریہ اور خرم کا اتنا پڑھنا بالکل پسند نہیں تھا، دونوں ہی منہ پھٹ اور بدلہاظ ہوتے جا رہے تھے۔ انہیں امید نہیں تھی کہ ان کی فرماندار بھانجی ان کی بات کی نفی کرے گی۔ وہ دروازے میں کھڑا ساری باتیں سن چکا تھا۔ حوریہ تم بچپن سے جانتی ہے کہ وہ تمہارا منگیتر ہے، اور میں تم سے پوچھ نہیں رہا، تمہیں بتا رہا ہوں۔ تمہارا نکاح ہوگا تو مطلب ہوگا، صرف ایک تم ہی ہو جو خرم شاہ کی زندگی میں سکون لا سکتی ہو، اور اس کی بیٹی کو ماں کا پیار دے سکتی ہو۔ ماضی میں جو کچھ ہوا بھول جاؤ اور زندگی میں آگے بڑھو۔ شبیر شاہ کے لہجے میں بہت سکون تھا، لیکن حوریہ تو جیسے جلتے ہوئے انگاروں پر لوٹ پوٹ ہو گئی۔ وہ ایک جھٹکے سے صوفے سے اٹھی تھی۔ واہ ماموں، ہم نے کتنی آسانی سے کہہ دیا کہ جو کچھ ہوا وہ بھول جاؤ۔ اس شخص نے مجھے جاہل گوار کہتے ہوئے ٹھکرایا، اور یہ بھی کہہ دیا کہ میں اس کے قابل نہیں۔ آخر کیا کمی تھی مجھ میں؟ صرف یہ کہ میں اس گاؤں کی تھی، یا میں ماڈرن نہیں تھی؟ اپنی اتنی تذلیل کے بعد میں اس شخص کی بیوی بننا کبھی پسند نہیں کروں گی۔ لیکن آپ سب اگر میرے ساتھ زبردستی کریں گے تو بتا رہی ہوں سب سے ناراض ہو جاؤں گی۔ اس نے انگلی اٹھائے، سب کو وارن کیا، اور پھر تیزی سے وہاں سے باہر نکل گئی۔ وہ جیسے ہی لاؤنج کے دروازے تک آئی تو ساکت کھڑے خرم کو دیکھا۔ مبارک ہو خرم شاہ، تمہاری انا جیت گئی، اور ایک عورت کی عزت نفس ہار گئی۔ وہ تکلیف سے کہتے ہوئے حویلی سے باہر نکل گئی، اور خرم نے بے بسی سے اس کی پشت کو دیکھا۔ اسے بتانا چاہتا تھا کہ وہ اسے معافی مانگنا چاہتا ہے، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اب یہ سب کچھ ممکن نہیں۔ بہت دیر ہو چکی ہے، اس نے حوریہ کا اعتبار کھو دیا ہے۔ پورا ایک دن گزر گیا اور حوریہ دوبارہ حویلی میں داخل نہیں ہوئی، اور حرم نے رو رو کر ساری حویلی سر پر اٹھائی ہوئی تھی۔ آئی وانٹ ماما، پلیز کال می ماما، آئی وانٹ ماما، بس ایک بات کہہ رہی تھی کہ حوریہ کو بلاؤ، حوریہ کو میرے پاس لے کر آؤ۔ وہ کسی کے قابل میں نہیں آ رہی تھی، یہاں تک کہ خرم کی بھی کوئی بات نہیں سن رہی تھی۔ پھر چاروں ناچار حرم حویلی سے نکلا اور دوسری حویلی میں داخل ہوا۔ وہ جیسے ہی لاؤنج میں داخل ہوا تھا، سامنے ہی حوریہ صوفے پر بیٹھی نظر آئی، نگاہیں ایک جگہ ساکت کیے، اور نہ جانے کیا سوچ رہی تھی۔ ماما، حرم کی خوشی سے بھرپور آواز گونجی تو اپنی سوچوں سے باہر نکلی، اور حرم تیزی سے بھاگتی اس تک پہنچی تھی، اور حوریہ کا دل دہل اٹھا۔ وہ کس طرح بھاگ رہی تھی؟ پہلے اس کے سر پر چوٹ لگی ہوئی تھی، وہ ایک ہی جھٹکے میں اس تک پہنچی، اس کے سینے سے لگ چکی تھی، اور حوریہ حیران رہ گئی۔ Where did you go, Mama? You don't know how much I searched for you. I miss you so much, Mama. آپ کہاں چلی گئی تھی؟ میں آپ کو نہیں پتا میں نے آپ کو کتنا ڈھونڈا، میں آپ کو مس کر رہی تھی۔ وہ اپنے ننھے لب اس کے کال پہ رکھتے ہوئے حوریہ کو بے بس کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ حوریہ کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہوئے چہرے کو گیلا کر گئے، اور خرم جیسے اس کی آنسوؤں کے پیچھے کی وجہ سمجھ رہا تھا، جیسے وہ کہہ رہی ہو، کیا دیا میری محمد اور وفا کا پھل، ایک 4 سال کی بچی؟ کسی دوسری عورت کے وجود سے پیدا ہوئی بچی کو وہ کیسے ماں کا پیار دے سکتی تھی؟ اور عورت بھی وہ جس نے اس سے سب کچھ چھین لیا، اس کی محبت پر ڈاکہ ڈالا۔ حوریہ نے بنا کچھ کہے حرم کو اٹھایا اور اپنے کمرے میں لے کر چلی گئی۔ حوریہ نے خرم کو کچھ نہیں کہا، بس خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں چھپے شکوے وہ سارے پڑھتا جا رہا تھا۔ اس نے حرم کو اپنی باہوں میں اٹھایا، اپنے کمرے میں لے کر غائب ہو گئی، اور خرم بے بسی سے خالی لاؤنج دیکھتا رہ گیا۔ بالآخر وہ دن بھی آ ہی گیا جب وہ دلہن بنی اس کے پہلو میں بیٹھی تھی۔ اس کا نکاح ہو چکا تھا۔ وہ جانتی تھی وہ اپنے خاندان کے خلاف نہیں جا سکتی، اسے اپنے والدین کی عزت کا مان رکھنا ہی رکھنا ہے۔ ساری زندگی اس نے اس دن کو لے کر بہت سارے خواب دیکھے تھے، لیکن آج اسے کوئی خوشی نہیں ہو رہی تھی۔ اس شخص کی زندگی میں زبردستی گھسنا اسے آج بھی اپنی عزت نفس کو چلتا محسوس ہو رہا تھا، اور حرم تو خوشی سے پھولے نہیں سما پا رہی تھی۔ وہ بار بار حوریہ کی جھولی میں بیٹھ جاتی تھی، وہ بس بار بار ایک ہی بات کہتی تھی کہ آپ میری ماما بن گئی، میں بہت خوش ہوں، اور حوریہ کہہ کے بس بار بار نم ہو رہی تھی۔ وہ سمجھی تھی شاید صرف نکاح تک بات ہوگی، لیکن شبیر شاہ نے حکم سنا دیا کہ وہ رخصتی بھی ابھی ہوگی، اور وہ بے بسی سے اپنے آنسو پیتی رہ گئی۔ جانتی تھی اگر اس نے اپنے ماموں کے خلاف جانے کی کوشش کی تو پھر اسے کہیں گے کہ اس کی تعلیم ہے جو اسے بدتمیز اور خود سر بنا رہی ہے۔
جیسے ہی شبیر صاحب نے کہا کہ رخصتی ابھی ہوگی، وہ غصے سے اٹھی اور جا کر خرم کے کمرے میں سو گئی۔ اسے بہت غصہ آ رہا تھا۔ نکاح تک تو ٹھیک تھا، لیکن یہ رخصتی والا شوشہ اس کا دل چاہ رہا تھا ساری حویلی تباہ کر دے۔ دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ آج وہ خرم شاہ کی بیوی تو بن گئی تھی، لیکن خرم خود سکون محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ وہ خوش نہیں ہو رہی تھی، جس کی خاطر 2 سال ترسی اور تڑپی تھی۔ اس کی عزت نفس کو یہ گوارا نہیں تھا کہ وہ شخص کے کمرے میں جاتی۔ بہت مشکل سے ہبہ کو منا کر وہ اپنے کمرے میں آئی تھی اور اپنے کپڑے منگوائے تھے۔ اب سادہ سے کپڑوں میں وہ سوئی ہوئی حرم کے پاس بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ حرم کے بالوں میں چل رہے تھے اور دماغ جیسے مفلوج ہو گیا تھا۔ وہ اپنی زندگی کے گزرے ماہوں سال سوچ رہی تھی، کیا وہ ایسا انسان ڈیزرو کرتی تھی جو اسے چھوڑ کر کسی اور کا ہو گیا تھا؟ ہبہ نے بہت کوشش کی۔ زہرا بیگم نے تو کچھ نہیں کہا، وہ شاید اس کی حالت سمجھ رہی تھی، لیکن ہبہ نے بہت کوشش کی کہ اسے خرم شاہ کے کمرے میں بھیج دے، لیکن وہ بھی حوریہ شاہ تھی، نہیں مانی۔ وہ جو اپنی سوچوں میں الجھی ہوئی تھی، کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز سے ہوش میں آئی۔ خرم کمرے میں داخل ہو رہا تھا۔ اسے دیکھ کر ایک بار پھر حوریہ کی آنکھوں میں زخمی کانچ کی کرچیاں چبھ گئی تھی۔ اس نے ایک نظر حرم کو دیکھا، اس کے ماتھے پر پیار کی۔ وہ حوریہ کی جانب متوجہ ہوا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ چلو، یہ تمہارا کمرہ نہیں ہے۔ اس نے نرمی سے بات کرنی چاہی، لیکن یہ لڑکی اب اس کا ضبط آزما رہی تھی۔ حوریہ نے اس کی بات کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھا تو حرم کو غصہ آیا۔ تم سے بات کر رہا ہوں حوریہ، یہ ہمارا کمرہ نہیں ہے، اٹھو یہاں سے اور اپنے کمرے میں چلو۔ وہ دوسری سائیڈ پہنچ کر حوریہ کا بازو پکڑ اسے بیڈ سے اٹھا چکا تھا، اور حوریہ کو تو جیسے غصہ ہی آ گیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ ہاتھ چھوڑے میرا، مجھے یہی رہنا ہے، حوریہ نے غصے سے کہا۔ میں تمہیں اس قابل کہاں کہ آپ جیسے ڈیشنگ اور ڈیسنٹ انسان کی بیوی بنا، آپ کو تو میں ظاہر لگتی ہوں نا؟ جان چھوڑے۔ وہ جیسے شدید بیزار اور اکتائی ہوئی تھی۔ سالوں کا غبار تھا جو باہر نکل رہا تھا۔ دیکھو حوریہ، تم مجھے وضاحت کا ایک موقع دو، اس طرح تم اسے بدگمان کب تک رہو گی؟ وہ جیسے نرم پڑا تھا اور حوریہ کے چہرے پر تلخ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اچھا، تو میں بدگمان ہو رہی ہوں؟ بہت اچھا مذاق ہے۔ جب ایک بار کہہ دیا کہ مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ، آپ اسے نکاح زبردستی کر سکتے، لیکن مجھے ہاتھ لگانے کے بارے میں سوچیے گا بھی مت۔ انگلی اٹھائی سے وارن کیا، اور خرم کو بھی غصہ آیا۔ وہ کب سے اس لڑکی کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، اس لڑکی کی غلط فہمی دور کرنا چاہتا تھا، لیکن یہ لڑکی کچھ سننے سمجھنے تب ہی نہ۔ بس حوریہ، بہت ہو گیا، میں شوہر ہوں تمہارا۔ یہ تم کس ٹون میں بات کر رہی ہو؟ خرم کا چہرہ بھی سرخ پڑا تھا۔ نہیں مانتی میں اس نکاح کو۔ کچھ نہیں ہے آپ میرے شوہر، خبردار اگر مجھ پر شوہر والا روب چڑھا۔ وہ بس اسے چلائی تھی۔ کسی نے خرم کی رگوں میں جیسے کانٹے چبو دیے تھے۔ وہ ایک ہی جھٹکے سے آگے بڑھا اور حوریہ کو پکڑے اپنے احصار میں لیا۔ لگتا ہے تمہارا دماغ خراب ہو گیا، اس لیے تمہیں یاد کروانا ہی پڑے گا کہ میں اب تمہارا شوہر ہوں۔ اس کے چہرے پہ جھکتے ہوئے غرائے تھا۔ اس سے پہلے حوریہ سے خود سے دور کرتے، اس کے نازک گداز لبوں کو اپنی گرفت میں لیتے، محبت کی پہلی مہر ثابت کرتا اسے ساکھ چھوڑ گیا، اور حوریہ پتھر کی ہو گئی۔ اسے جیسے یقین نہ آیا کہ یہ بیبی خرم نے کیا۔ وہ واقعی اس کی خوبصورتی میں کھو گیا تھا۔ آخر اب اس کی بیوی تھی، اس پر پورا حق رکھتا تھا، لیکن یہ لڑکی کچھ زیادہ ہی دماغ گھما دیتی تھی۔ اتنی ہمت کیسے؟ وہ چیخی تھی، لیکن خرم اس کی پوری بات ہونے سے پہلے اس کے الفاظ اپنے طریقے سے روک چکا تھا، اور حوریہ اس کی گرفت میں بن مچھلی کی طرح تڑپی تھی۔ اس کی حالت پر رحم کھاتے ہوئے اسے آزاد کر گیا، اور حوریہ کا حال تو ایسا تھا جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہ ہو۔ امید ہے تم سمجھ گئی ہو کہ میرا تم سے کیا رشتہ ہے ڈیئر وائف۔ آئندہ زبان درازی مت کرنا۔ اپنی بات کہنے کا حق رکھتی ہو، لیکن بدتمیزی برداشت نہیں کروں گا۔ اس کے بالوں کو پیار سے تھپتھپاتے ہوئے جیسے سخت لہجے سے وارن کر رہا تھا، اور حوریہ کا دل چاہے اس کا منہ توڑ دے۔ اس سے پہلے وہ زبردستی اس کے سانسیں نکلتی، وہ دوبارہ اس کے قریب ہوا اور اس کے ماتھے پر محبت سے لب رکھے۔ میں جانتا ہوں تم مجھ سے خفا ہو، لیکن میں تمہارے سارے گلے شکوے دور کر دوں گا، بس کچھ وقت دے دو۔ اس بار وہ کافی سنجیدہ تھا۔ اتنا کہتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا، اور حوریہ کا دل جہاں پھوٹ پھوٹ کر ہوئے بے بسی سے چہرے پر دونوں ہاتھ رکھتے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ حویلی میں نہیں صبح اتر چکی تھی۔ وہ ساری رات حرم کے کمرے میں ہی رہی۔
جو حرکت خرم نے کی اس کے بعد اس کا خرم کی شکل دیکھنے کو بھی دل نہیں چاہ رہا تھا۔ وہ سارے ناشتہ کر رہے تھے جب کمرے سے حرم اور حوریہ نکلتی دکھائی دی۔ حرم تو جیسے حوریہ کو پا وہ تو حوریہ کو پا کر جیسے بہت خوش ہو گئی تھی۔ حوریہ حرم کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ چکی تھی، سارے ناشتہ کر رہے تھے۔ حرم کی نظریں بھٹک بھٹک کر حرم کے چہرے تک ہی جا رہی تھی، صحیح مکمل اگنور کیے حرم کھانا کھلا رہی تھی۔ جب ایک ملازمہ ٹیبل تک آئی اور حرم کو مخاطب کیا، صاحب آپ کی کوئی جاننے والی آئی ہے؟ حرم حیران ہوا، کون ہے؟ نوکرانی نے نفی میں سر ہلایا، معلوم نہیں صاحب، دیکھنے سے تو کوئی گوری لگتی ہے۔ نوکرانی کی بات سنتے خرم حیران ہوتا، اچھا جو بھی ہے اسے اندر بھیج دو، دیکھ لیتا ہوں۔ نوکرانی اس بات پر سلاتی ہوئی چلی گئی۔ چند منٹ گزرے جب نوکرانی کے ساتھ ایک لڑکی اندر داخل ہوئی۔ خرم اس کی آواز پر خرم کا نوالا جو اس کے منہ میں جا رہا تھا ایک دم سے چھوٹ کر پلیٹ میں جا گرا۔ سب کی نظریں لاؤنج کے دروازے تک گئی جہاں ایک خوبصورت سی آسٹریلین لڑکی کھڑی تھی۔ خرم بے یقینی سے اپنی جگہ سے اچھلا، وہ کوئی اور نہیں، وہ کیلی تھی۔ وہ بھاگتے ہوئے آگے بڑھی اور خرم کے سینے سے آ لگی۔ سب نے بے یقینی سے یہ منظر دیکھا، کسی نے حوریہ کی آنکھوں میں مرچیاں چبھو دی تھی۔ خرم جیسے ہوش میں ایسے ایک ہی بل خود سے لگ گیا، اس کے بھائی تک یہاں بیٹھے تھے اور وہ دونوں بھائی اپنا چہرہ موڑ گئے۔ یقیناً انہیں اس لڑکی کی یہ عادت بالکل پسند نہیں آئی تھی اور بہت ناگوار گزری تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، وہ کیلی کو خود سے دور کرتے ہوئے غصے سے چلایا تھا۔ میں نے تمہیں کتنا مس کیا خرم، تم کہاں چلے گئے تھے؟ میں نے تمہیں کتنا ڈھونڈا۔ آئی ایم سوری، خدا را مجھے معاف کر دو، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، میں بہک گئی تھی، اس لڑکے نے مجھے ٹریپ کیا، میرا مائنڈ معاف ہو گیا تھا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس نے خرم کو وضاحت دینے کی کوشش کی لیکن وہ دوسرے جھٹکے سے خود سے دور کر چکا تھا۔ خرم آئی نو میری غلطی ہے، میں معافی مانگتی ہوں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، ہم دونوں خوشی خوشی اپنی بیٹی کے ساتھ رہیں گے۔ میری بیٹی کہاں ہے؟ جیسے اسے حرم کا خیال آیا تھا، اس کی نظر اچانک حرم پر پڑی جو حوریہ کی جھولی میں بیٹھی یہ سارا تماشا بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ حرم ماما کی جان، وہ اس کے پاس پہنچی تھی لیکن حرم حوریہ سے لپٹ گئی۔ ادھر آؤ میرے پاس، حوریہ کے سامنے دو زانوں بیٹھی تھی لیکن حرم حوریہ کے سینے سے لپٹی رہی تھی۔ میں آپ کی ماما ہوں، آئی ایم یور مدر، میرے پاس آؤ، کم ہیئر، اسے اپنے پاس بلا رہی تھی لیکن حرم نفی میں سر ہلاتی ہوئی حوریہ کے سینے سے چپک رہی تھی۔ نو، یو آر ناٹ مائی ماما، وہ چھوٹی سی بچی غصے سے چلائی تھی اور سب نے حیرت سے اس بچی کا یہ روپ دیکھا۔ شی از مائی ماما اینڈ شی لو می اینڈ آئی لو ہر سو مچ، یو آر اے سیلفش وومن، وہ چھوٹی سی بچی غصے سے لال بھبوکا چہرے کے ساتھ چیخی تھی۔ حرم کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا اور سب نے مٹی پٹی نگاہوں سے اس چھوٹی سی بچی کو دیکھا جو مکمل طور پر حوریہ کے سینے سے لگ چکی تھی۔ کیلی تک حیران تھی۔ حرم، دس از ناٹ یور ماما، آئی ایم یور ماما، مائی پرنسس، پلیز کم ہیئر، آئی نو ماما غلط ہے، ماما سے غلطی ہوئی لیکن اس طرح ماما سے ناراض نہیں ہوتے۔ اس نے دوبارہ پیار سے پچکارنے کی کوشش کی مگر حرم نفی میں سر ہلاتی ہوئی حوریہ کے سینے میں چھپ چکی تھی۔ خرم، یہ تم دیکھو نا اسے کیا ہو گیا، یہ کس طرح مجھ سے بات کر رہی ہے کہ پلیز تم اسے کہو نا میں اس کی ماں ہوں۔ وہ حرم تک پہنچے، اس کا کالر پکڑے تڑپ کر چیخی تھی اور حرم نے ایک ہی جھٹکے سے اپنا کالر اس کے ہاتھوں سے آزاد کروایا۔ وہ اتنی جلدی تمہیں نہیں پتا چل گیا کہ تم اس کی ماں ہو، تم صرف ایک سیلفش عورت ہو۔ کیلی، تم صرف اپنا سوچتے، تم نے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ تمہاری چھوٹی سی ایک بچی ہے لیکن اب تم یہ حق کھو چکی ہو، وہ میری بیٹی ہے اور اسے تمہاری جیسی ماں کی ضرورت نہیں رہی، اور جہاں تک رہی بات تمہاری تو شاید تم بھول رہی ہو، میں آسٹریلیا آنے سے پہلے ڈیورس پیپر تمہارے لیے چھوڑ کر آیا ہوں، ایک بار انہیں دیکھا ہوتا تو یہاں تک آنے کی زحمت نہ کرتی۔ اس کی باتوں پر کیلی کو اپنے سر پر آسمان پھٹتا محسوس ہو رہا تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو، ہم دونوں ایک ساتھ ہیں، ہماری چھوٹی بچی ہے، تم کس طرح مجھ سے میری بیٹی چھین سکتے ہو؟ وہ جیسے بے بسی سے چلائی تھی۔ خرم نے ایک جھٹکے سے خود سے دور دھکیلا۔ خبردار اگر مجھ سے اب کوئی رشتہ رکھنے کی کوشش کی، اور جہاں تک رہی بات بیٹی کی تو صرف میری بیٹی ہے، تم نے اسے صرف پیدا کیا اور یہ پیدا کرتے اسے چھوڑ دیا، تم سے اچھی تو ہمارے خاندان کی عورتیں ہیں، مجھے لاکھ میرے والدین نے کہا تھا کہ خاندان میں شادی کرو، ایک باعزت بیوی ملے گی، لیکن میرا ہی دماغ خراب تھا جو میں نے ہیرے جیسی حوریہ کو تمہارے جیسے کوئلے کی خاطر ٹھکرا دیا۔ وہ بے بسی سے بولا تھا اور حوریہ پتھر کی مورت بنی رہ گئی تھی۔ وہ ان دونوں کو دیکھے جا رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے، یہ سب سدھارنے کا موقع دے۔ وہ قدم قدم چلتا حوریہ کے سامنے آئے، پھر اپنے دونوں ہاتھ جوڑے۔ حوریہ، میں جانتا ہوں
میں نے تمہیں بہت تکلیف دی، لیکن اسے میری نادانی سمجھ کر معاف کر دو۔ میں نادان تھا، میں تمہاری قدر نہیں جانتا تھا۔ تم تو ہیرا تھی اور میں نے ہیرا ٹھکرا کر اپنے نصیب میں کوئلہ چن لیا۔ حوریہ کی آنکھیں بے یقین سے پھٹنے کے قریب آئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ مغرور خرم شاہ اسے معافی مانگ رہا ہے۔ میں جانتا ہوں تمہیں میری معافی پر یقین نہیں آئے گا، لیکن خدا کی قسم میں واقعی شرمندہ ہوں۔ تم سے معافی میں چاہتا ہوں، پلیز مجھے معاف کر دو۔ میں جانتا ہوں تم اس نکاح سے خوش نہیں ہو۔ میں چاہتا ہوں ہم ماضی کو بھول کر اپنے مستقبل کو خوش بنائیں۔ کیا تم مجھے معاف کر کے صرف ایک موقع دے سکتی ہو؟ اس کے دونوں اب تک جڑے ہوئے تھے۔ حرم نے حوریہ کے چہرے پر ہاتھ رکھا۔ ماما پلیز گو بابا۔ وہ اتنی معصومیت سے بولی کہ حوریہ کو دل کھول کر اس پر پیار آیا۔ حوریہ نے بساختہ اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ صرف میری بیٹی کہہ رہی ہے اس لیے آپ کو معاف کرتی ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے، آپ میرے ہسپتال بنوائیں گے جہاں پر میں گاؤں کے لوگوں کا مفت علاج کروں گی۔ اگر منظور ہے تو ہی آپ کو معاف کروں گی۔ حوریہ نے جیسے ہی اسے موقع سے فائدہ اٹھایا اور خرم کو لگا جیسے کسی نے اس کے سینے میں سکون اتارا ہے۔ مجھے منظور ہے، وہ اتنی جلدی بولا کہ سب کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس کی بےتابی دیکھ کر تو حوریہ بھی پرسکون ہو گئی اور کیلی ایک سائیڈ کھڑی بے بسی سے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ خرم نے اسے اپنی زندگی سے باہر نکال دیا تھا اور کیلی اپنے ہار لیے چلی گئی۔ وہ اس لڑکے سے دھوکہ کھا کر آئی تھی جو اس کا بوائے فرینڈ بنا تھا۔ سسٹر خرم کے پاس چلی جائے گی لیکن اسے ٹھکرا چکا تھا، لیکن کیلی اپنے کیے کا بھگت چکی تھی۔ بے شک انسان نے اپنے کیے کا بھگتنا ہے۔ وہ کمرے میں آئے تو آج وہ دونوں ماں بیٹی اسی کے کمرے میں موجود تھی۔ حرم سو چکی تھی اور حوریہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہی تھی۔ یہ یہاں کیوں سو رہی ہے؟ اس کے کمرے میں کیوں نہیں سلایا؟ خرم نے سنجیدگی سے سوال پوچھا اور حوریہ کچھ چونکی۔ میری بیٹی میرے ساتھ ہی سوئے گی، آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو آپ دوسرے کمرے میں جا سکتے ہیں۔ اور اس کی بات سن کر خرم نے بے یقینی اور حیرانی سے حوریہ کو دیکھا۔ ارے واہ، سوتیلی بیٹی پر اتنا پیار آ رہا ہے اور سگے شوہر کو گھاس تک نہیں ڈالا جا رہا، جیسے مزوی خفگی سے بولا۔ لیکن سوتیلی بیٹی لفظ پر کسی نے حوریہ کے سینے میں خنجر گھونپا تھا۔ آپ نے آج تو یہ بات کہہ دی ہے کہ یہ میری سوتیلی بیٹی، آئندہ مت کہیے گا، میرا دل دکھا ہے، بہت زیادہ دکھا ہے۔ سنجیدگی سے کہتے اسے جیسے خرم سے شکوہ کیا تھا، اور خرم کو اپنے الفاظ کا اندازہ ہوا تو وہ شرمندہ ہو گیا۔ آئی ایم سوری حوریہ، میرا مطلب وہ نہیں تھا، بس غلطی سے زبان سے نکل گیا، ورنہ وہ تو خود چاہتا تھا کہ حوریہ اس کی حرم کے لیے سگی ماں سے زیادہ خاص بن جائے۔ وہ حوریہ کے پاس بیٹھا اور اسے اپنے سینے سے لگایا۔ آئی ایم سوری، آئی ریئلی سوری۔ اسے روتے دیکھ کر اسے تکلیف ہوئی تھی۔ اس کے ماتھے پر لب رکھے تو بہت مشکل سے حوریہ نے اپنا رونا قابو کیا۔ ویسے روتے ہوئے آج بھی 5 سال پہلے جتنی بری لگتی ہو۔ غصے کے تاثرات چہرے پر سجائے بولا تھا تو حوریہ نے زور سے اس کے سونے پہ مکہ دے مارا۔ شاید آپ بھول رہے ہیں میں وہی حوریہ ہوں جس نے آپ کا جینا حرام کر رکھا تھا۔ خبردار اگر مجھے کچھ بھی کہا، ایک بار پھر آپ کا جینا دو بھر کر دوں گی۔ وہ جیسے انگلی اٹھائی سے وارن کر رہی تھی۔ خرم نے سوالیہ آئی برو اچکائی۔ اچھا؟ وہ اچانک اس کے چہرے پر جھکا تھا اور حوریہ کی بولتی بند ہو گئی۔ آئی لو یو حوریہ، اس نے حوریہ کے کان میں سرگوشی کی تھی اور حوریہ کے چہرے پر زندگی سے بھرپور مسکراہٹ رنگ گئی۔ بے شک انسان اپنی غلطیوں سے ہی سیکھتا ہے، اگر برا کرو گے تو برا ہی ہوگا۔ کبھی بھی کسی کو بھی اتنی جلدی جج نہیں کرنا چاہیے، اور بدگمانی رشتوں کو کھا جاتی، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ تو پیارے ریڈرز، کیسی لگی آپ کو میری آج کی کہانی؟ اگر آپ کو میری کہانی پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ میری نیو آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میری طبیعت بہت خراب ہے، اس کے باوجود میں کہانی کو بنانا اور پوسٹ کرنا نہیں چھوڑی۔ تو کائنڈلی مجھے آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے، مجھے سپورٹ کریں۔ خوش رہیں، آباد رہیں، جزاک اللہ خیر۔